کا جو خبر میں نے پڑھی ہے کہ اگر آپ کا اتنا بڑا ایک ٹاپ کا فائنینشیل جو آپ کو وزٹ ہے وہی الفاظ کہہ رہا ہے کہ جناب کہ ہماری حالت بالکل ختم ہو چکی ہے، ہم اس کونے پہ یا نقطے پہ آ چکے ہیں جہاں پہ اب آگے اب انارکی آ رہی ہے. اب یہ الفاظ انہوں نے کہے نہیں ہے سلمان صدیق صاحب نے، بیکاز از اے بیوروکریٹ. ادروائز کوئی ایک اچھا بولڈ پولیٹیشین ہوتا ہے وہ کہہ دیتا کہ یہ پاکستان کی کہانی جو ہے آپ کی اکانومی کی کہانی ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ انقلاب ہے، یہاں پہ بیلنس ہو، یہاں بلڈ شیڈ ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، کرپشن ایشو اتنا خوفناک یہ طریقے سے اس نے ہٹ کیا ہے کہ آج آپ کے سامنے کی معیشت ختم ہو گئی. آپ کو 2-4 مثالیں دوں کہ اس کی ملک کی ایلیٹ کر کیا رہی ہے. آج کی ہمارے ٹریبیون میں ایکسپریس ٹریبیون لاہور سے ہمارے رپورٹر ہیں وہاں پہ انور سمرا صاحب، آج انہوں نے سٹوری فائل کی، وہ پڑھنے والے کہ چیف منسٹر صاحب کی سیکورٹی پہ $500 بلین خرچ ہو چکا ہے، اور صرف اور ان کی فیملی کے لوگوں کو انہوں نے ایک ایک کا بتایا کس کس کے ساتھ کتنے آپ کے ایلیٹ فورس کے لوگ ہیں. 250 کے ایلیٹ کے لوگ صرف شریف فیملی کے ساتھ ہیں. یہ آج کی سٹوری ہے ان کی، اور $500 بلین لگ چکا ہے. اور آپ اسی شہر میں آپ کے سٹنگ جج صاحب کے پیرنٹس کی آپ کو ان کو مرڈر کیا جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی آپ نے فگر بتائی، یہ ان کی ہے. آپ اسلام آباد کے سن لیں، آج جنگ کے یہاں پہ ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے. آپ کو ای او بی آئی کے جو چیئرمین ہے ظفر گوندل صاحب ہیں، اور وہ بھائی ہیں ان کے وفاقی وزیر ان کے نظر محمد گوندل صاحب نے 250 سے زیادہ لوگ اپنے ان رشتہ داروں دوستوں اور ایم این ایز کے بھرتی کر لیں ای او بی آئی میں. اور موسٹ آف دا پیپل جو بھرتی کیے گئے ہیں وہ منڈی بہودین سے کیے ہوئے ہیں. اب ان تینوں خبروں کو ذرا ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس ملک کی آپ کے سامنے کیا سچویشن بن رہی ہے. سیکورٹی یہ ختم ہو گیا. 374 ارب روپے کے جو قرضے اسٹیٹ بینک سے تو لے چکے ہیں وہ تو ہے نہیں. اب آپ کے پاس $800 بلین کہاں پہ لائیں؟ اور جو پولیٹیشین کی جو ایک فیلیور ہے میں سمجھتا ہوں، جس کی طرف یہ نہیں آ رہے، ایک دوسرے کو بیٹھ کے گالیاں دینے میں ہم بڑے وہ ہو چکے شوقین ہو چکے ہیں. ایک طرف آپ ٹیکس نہیں لگنے دیتے، آپ آر جی ایس ٹی جاتے پوری قوم کھڑی ہو جاتے ہم ٹیکس نہیں دیں گے، اور انڈائریکٹ یہاں ٹیکسیشن جتنی بھی کر لیں ہم راضی ہیں. پیٹرول کی قیمتیں وہ بڑھاتے ہیں تاکہ کچھ ریونیو جنریٹ کیا جائے، تو پیٹرول پہ ہم رولا ڈال دیتے، حکومتیں آپ یہ گرانے پہ آ جاتے وہ بھی نہیں دیتے. غیر ملکی قرضہ آپ کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کا وہ کہہ رہے ایف بی آر کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں قرضہ دینے کے تیار نہیں ہے. جو پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ آپ اپنی عیاشیوں میں، اپنی سیکورٹیز میں، اپنی ذاتیات پہ. ایک بڑا اچھا میں لاسٹ بات کروں گا، مجھے ایک بڑا اچھا میسج کسی نے بھیجا جنہوں نے کہا ایک طرف تو سپریم کورٹ جو ہے اربوں روپے ریکور کرا رہی، اور دوسری طرف یہ اربوں روپے آپ کی سیکورٹی پہ، آپ کے یہ قرضوں پہ، آپ کے اپائنٹمنٹس پہ، اپنے یاروں دوستوں پہ اور عیاشیوں پہ لگ رہے ہیں. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ عابد شیر علی صاحب، آپ نے بھی ساری گفتگو سنی، اور جیسے کلاسر صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جو پنجاب میں جو سیکیورٹی پہ جو ایلیٹ پولیس فورسز کے لوگ ہیں وہ 250 سے زیادہ جو ہیں شریف فیملی کے لیے ڈپیوٹ کیے گئے. اور باقی جو بات ہو رہی ہے اوورآل کرپشن کے حوالے سے، پنجاب کا بھی ہم نے اس میں ذکر کیا، ایسے کیسز سامنے آئے، تو پاکستان کا بنے گا کیا؟ دیکھیں آسمہ، جیسے آپ نے شروع میں بات کی تو میں ایک سیکنڈ کے لیے میں تو حیران ہو گیا کہ جیسے پورا ملک ہی کرپشن کی آگ میں لپٹ چکا ہے، اور فلان صوبہ اتنے ارب کی کرپشن کی، اتنے ارب کی کرپشن کی. ہم یہ چاہتے تھے جیسے چودھری نثار علی صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ یہ کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ بل ہے، اس پہ تمام جماعتوں کو متفق ہونا چاہیے. سیاستدانوں کی کرپشن کی باتیں تو سارے کرتے ہیں، جو وہ فوج میں کرپشن ہوتی ہے، جو اعلیٰ عدلیہ میں کرپشن ہوتی ہے، جو بھی اداروں میں ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا بل ایسا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جو پھر کرپشن کرتا ہے تو اس کی پھر معافی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی اینگل سے. جیسے کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک رینٹل پاور کے اگینسٹ ڈیسیژن دیا، جیسے آپ نے بے شمار جو کرپشن کے کیسز گنائے وہ پوری قوم کے سامنے یہاں ہیں. تو جیسے ابھی میرے بھائی پیپلز پارٹی کے نے بھی فرمایا کہ جی کرپشن آخر جب ہیڈ آف دا جو اسٹیٹ ہے وہ کرپشن کرے گا، جب ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کرپشن کرے گا، اور جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے وہ کرپشن کرے گا. جب منسٹر کرپشن میں انوالو ہوں گے تو آپ سیکٹریز اور نیچے کے طبقے کو آپ نہیں روک سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب یہ کرپشن کے انبار آپ ہی کرتے ہیں. آفر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، آپ شاید میں نے بات یہ کی کہ بات یہ کہ یہ کرپشن کے چارجز جو نا آج اگر آپ ہمارے لیڈر پر اگر یہ بہتان لگا رہے تو یہ کرپشن چارجز نواز شریف پر بھی لگے ہیں، یہ شہباز شریف پر بھی لگے ہیں، یہ آپ پر بھی لگے ہیں، یہ چودھری نثار پر بھی لگے ہیں. لیکن یہ بات یہ کہ دیکھو میں کسی کو بیس بنا کے میں اور آپ بات کر لیں کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو ہم پالیٹیشنز پر
पर ये वैसे ये खामखाकी जो है ना हमें इन्वॉल्व करना है। ये बड़ी नलायकी है कि इस तरह आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर बात आप भी नहीं कर सकेंगे। आपकी बात आपने की, मैंने बड़े खामोशी और तहम्मुल से सुनी है, आप खामोशी से सुने और आप अपनी बात पे जवाब दीजिएगा। ये कोई तरीका कार नहीं है कि आप बीच में इंटरप्ट करें। जब आप चोर हमेशा बीच में बोलता है, जब आपको मौका मिले आप अपनी सफाई में बात करें। मैंने वो बात कर रहा हूं जो रिकॉर्ड पे है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड पे है और जो केसेस आपके खिलाफ चल रहे हैं। आप अपनी बारी पे जरूर दफा करें, मेरा राइट नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। तो आप मेहरबानी करके जरा 2 मिनट आप अपनी जुबान बंदी करें। लेनी आप शेर अली साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे ही बात करूंगी। जो करप्शन के हवाले से हम बात करें, यहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।